پختونوں کے آریائی ہونے کے ثبوت میں یا اس کی شہادت میں ہم کہہ سکتے ہیں تاریخی حوالوں سے کہ اسی علاقے کا نام مختلف مورخین نے زمانے قدیم سے آریانہ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر 300 قبل مسیح کے ایک یونانی مورخ ایرسطوطینس نے موجودہ افغانستان اور پختونخوا کے علاقوں کے لیے آریانہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایک دوسرے یونانی مورخ اسٹرابو نے بھی پہلی صدی قبل مسیح میں اپنی کتاب میں اسی علاقے کے لیے آریانہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح تیسری صدی ہجری یعنی اسلام کے نزول کے 300 سال بعد ایک مورخ حمزہ اصفہانی ایک ایران کے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں موجودہ افغانستان کے علاقے کے لیے لفظ مملکت الاریان کا استعمال کیا ہے۔ مملکت الاریان کا مطلب ہے آریاؤں کا وطن۔ تو ان ثبوتوں یا شہادتوں سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بالکل موجودہ پختون آریا ہے بنیادی طور پر، اور اس کیونکہ کافی زمانہ پہلے قبل مسیح کے زمانے میں یا اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسی علاقے کے لیے آریانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو آریا دریائے سندھ کو کراس کر کے پنجاب اور ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے، جو کہ آج کل پنجاب اور شمالی ہندوستان کے لوگ ان آریاؤں کی اولاد ہیں، تو ان آریاؤں کی مقدس کتاب کا نام رگ وید تھا۔ اسی رگ وید میں بھی خیبر پختونخوا کے مختلف دریاؤں کے نام ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر دریائے سندھ کے لیے سندھو کا لفظ استعمال ہوا ہے، دریائے سوات کے لیے سواستو کا لفظ استعمال ہوا ہے، دریائے گومل کا نام گوماتو آیا ہے، دریائے کابل کا نام کھوبا آیا ہے۔ اسی طرح دوسرے بھی پہاڑوں یا دریاؤں کے یا علاقوں کے نام ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان علاقوں میں آریائی لوگ آباد تھے اور آریاؤں کا ان علاقوں سے ایک قسم کا تعلق رہا ہے۔ چونکہ ان علاقوں میں یعنی موجودہ خیبر پختونخوا یا افغانستان جو کہ پختونوں کے علاقے ہیں، ان میں آریائی لوگ رہتے تھے اور موجودہ پختون ان آریائی قبائل کی اولاد ہیں، تو یہ لفظ آریا یا آریانہ یا اس سے نکلے ہوئے مختلف الفاظ ان علاقوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ آریانہ کا لفظ میں نے کہا کہ بار بار خیبر پختونخوا، افغانستان یا اس کے مختلف علاقوں کے لیے آیا تھا۔ اسی طرح یہ موجودہ ہرات جو کہ افغانستان کا ایک صوبہ ہے، یہ بنیادی طور پر ہری آریا تھا جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہرات بن گیا۔ اسی طرح اسی ہرات صوبے میں ایک دریا ہے جس کا نام ہے ہری رود، تو یہ بنیادی طور پر یہ آریوس تھا یا آریا رود، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہری رود بن گیا، جیسا کہ ہری آریا ہرات بن گیا۔ اسی طرح یہاں پر آریان نام کے مختلف گاؤں ہیں، آریان کوٹ افغانستان میں موجودہ خیبر پختونخوا میں۔ اسی طرح پرانے زمانے میں آرتکانہ کے نام سے ایک شہر تھا افغانستان میں۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان علاقوں میں آریائی لوگ آباد تھے، آریائی لوگ یہاں پر آئے تھے، اور وہ چونکہ ان علاقوں میں مستقل طور پر آباد ہوئے تو ظاہر ہے کہ موجودہ خیبر پختونخوا اور افغانستان کے جو پختون ہیں یہ ان آریاؤں کی اولاد۔ اسی طرح ہندی آریاؤں کی ایک مقدس کتاب ہے رگ وید جس کا نام ہے، میں نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ تو اسی کتاب میں ایک پکتا یا پکت کے نام سے ایک قبیلے کا ذکر آیا ہے، اور اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ
دریائے راوی کے کنارے ایک جنگ ہوئی تھی، اور یہ جنگ بنیادی طور پر ہندی آریاؤں کے 2 قبائل کے درمیان ہوئی تھی۔ ایک طرف بھارت قبیلہ اور اس کے اتحادی قبائل تھے، دوسری طرف یادو قبیلہ اور اس کے اتحادی قبائل تھے۔ تو چونکہ دونوں قبیلوں کے ساتھ ساتھ ان کے اتحادی قبائل بھی تھے، تو یادو قبیلے کے ساتھ جو اتحادی قبائل تھے ان میں سے بعض قبائل موجودہ خیبر پختونخوا کے بھی تھے، جو کہ یادو کی طرف سے لڑے تھے بھارت قبیلے کے خلاف۔ ان میں ایک قبیلے کا نام پکت یا پکتا تھا، اور یہ پکت یا پکتا بنیادی طور پر پے کاپ ہے تھے۔ یہ پخت یا پختون ان کی مشتق ہے، کیونکہ یہ آریائی زبانوں میں پخت کے لیے پخت بھی بولا جاتا تھا، جیسا کہ پختون کے لیے پختون یا پختونخوا کے لیے پکتیکا۔ تو یہ پکت قبیلہ جس کا ذکر رگ وید میں آیا ہے اسی جنگ کے سلسلے میں، اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ واقعی پختون آریہ ہیں، اور یہ پکت قبیلہ یہ یا تو موجودہ پختون قبائل کی پیشرو قبیلہ ہے، موجودہ پختون قبائل اسی پکت قبیلے کے اولاد ہیں، یا یہ پختون قبائل میں سے ایک اہم ترین قبیلہ تھا پکت، دوسرے قبائل بھی تھے۔ تو وہ تمام قبیلے جو کہ آریائی قبیلے تھے خیبر پختونخوا میں رہتے تھے، اور پکت قبیلہ ان میں سب سے بڑا قبیلہ تھا، اسی وجہ سے ان تمام قبائل نے اپنا مشترکہ نام پکت یا پخت جو کہ بعد میں پختون بن گیا یہ رکھ دیا، اور اسی سے یہ پکتیکا یا پختونخوا مشتق ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے مورخ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سکندر اعظم سے بھی پہلے گزرے ہیں، ان کا نام ہیروڈوٹس تھا۔ انہوں نے جو دنیا کی تاریخ لکھی ہے، جو جغرافیہ بیان کیا ہے، انہوں نے پختونخوا کا ذکر بھی کیا ہے، اور پختونخوا کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے پکتیکا، اور پختونوں کے لیے الفاظ جو استعمال کیے ہیں وہ ہے پکتوان اور پکتویس۔ تو اگر ہم دیکھیں تو رگ وید میں جو پکت لفظ آیا ہے یا پخت، اور ہیروڈوٹس نے جو پکتوان یا پکتویس الفاظ استعمال کیے ہیں، پکتوان بالکل پختون بنتا ہے، اور یہ پکتویس بھی اسی طرح پختویس یا پختوس وغیرہ اسی طرح بنتے ہیں، اور پکتیکا بالکل پختونخوا بنتے ہیں یا پختین خواہ۔ تو ان سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ پختون، یہ پختوان یا یہ پخت، یہ بالکل انہی آریاؤں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، انہی قبائل کی اولاد ہیں۔ یہ اپنے آپ کو پکت یا پخت یا پختون کہا کرتے تھے، یا پخت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پختون بن گیا۔ اسی طرح یہ بلخ جو کہ باختر کا ایک اہم ترین علاقہ تھا، اور آج بھی یہ سٹی افغانستان میں اسی ریجن میں واقع ہے جو کسی زمانے میں باختر علاقے کا ایک حصہ تھا۔ تو یہ بلخ بھی، اس کے لیے بہلیکا کا الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، بخت کے الفاظ بھی آئے ہیں، اور یہ بخت، یہ بلخ اور یہ پخت اور یا یہ پکت، یہ بالکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ آریائی اوریجن کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل یہ تمام الفاظ ان آریائی قبائل نے اپنے لیے استعمال کیے تھے جو کہ افغانستان اور موجودہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں آباد ہوئے، اور انہوں نے پشتو زبان اور پختون کام اور پختون کلچر کو فروغ دیا۔
پختونوں کے آریائی نسل ہونے کے حوالے سے مورخین اور ماہرین لسانیات یہ بھی کہتے ہیں کہ پشتو زبان اپنے الفاظ، ساخت اور گرامر کے لحاظ سے آریائی زبانوں سے کافی نزدیک ہے، ان کے ساتھ اسی زبان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ پشتو کے بہت سے الفاظ فارسی، ہندی، سنسکرت، اردو اور دوسرے آریائی زبانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اسی طرح گرامر اور سٹرکچر، ساخت کے لحاظ سے بھی یہ زبان سامی زبانوں یا دوسری زبانوں کے مقابلے میں آریائی زبانوں سے بہت زیادہ نزدیک ہے، اور اقوام کی ایک دوسرے سے قربت اور نسلی تعلق کے حوالے سے زبان کو کافی اہمیت دی جاتی ہے کہ ان کی زبان کن لوگوں کے زبانوں سے ملتی ہے، تو جن لوگوں کے زبانوں سے ان کی زبان ملتی ہے تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پختونوں کے حوالے سے لسانی اشتراک اور اسی طرح یہ تاریخی ثبوت اور شہادتیں جو کہ رگ وید میں ان کی شہادتیں ملتی ہیں، ہیروڈوٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور یہاں پر آریانا، ارتکانا، اسی طرح ہرات، ہریرود یا اسی طرح کے بہت سے جو نام افغانستان اور خیبر پختونخوا میں جو موجود ہیں، تو ان سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پختون بنیادی طور پر نسلی لحاظ سے آریہ ہیں۔